بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا ماہ رمضان المقدس کا ایک نیا سلسلہ دروس رمضان المبارک کے نام سے، اس سلسلے میں آج دوسرا درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے درس میں ہم آپ سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک تو دوسرے دن کی ماہ رمضان کے دوسرے روزے یعنی دوسرے دن کی دعا کا ترجمہ پیش کریں گے، اور دوسرا آپ کی خدمت میں آج ہم جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار کا کل پڑھا تھا کچھ حصہ، باقی حصہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور تیسرے حصے میں مختصراً ہم نماز کے اوپر گفتگو کریں گے، حقیقی نماز، جیسے کل حقیقی روزہ مقصد روزہ، ایسے ہی آج انشاءاللہ نماز کے اوپر مختصراً گفتگو آج کے درس میں پیش کی جائے گی۔ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان کہیں ان دروس کی ہو، تاکہ آپ کے لیے وقت کا جو ہے وہ نکالنا مشکل نہ ہو جائے، سحری کے معاملات یا افطار کے معاملات۔ تو بہرکیف ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے حساب سے مختصراً ہے، وہ کہ کئی برادران اور خاران جو ہیں ان کو ابھی بھی یہ 14-15 منٹ والے دروس بھی لمبے لگتے ہیں۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو 60 منٹ کے یعنی گھنٹے کے ڈرامے اور ٹاک شوز دیکھ لیتے ہیں، ان کو جو دینی کام ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ کے بھی جو ہیں وہ بہت گراں گزرتے ہیں، بڑے لمبے لگتے ہیں کہ جی بہت طویل ہو گیا۔ تو خیر کوشش ہے انشاءاللہ کہ 10 سے 15 منٹ تک ہم جو ہے اپنا وہ سمیٹ دیا کریں۔ تو چلتے ہیں جی، دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آج کے دن کی یعنی دوسرے ماہ رمضان کے دوسرے دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ دوسرے دن کی دعا ہے جی، جس کا آغاز ہوتا ہے اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک سے۔ جی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہا، مجھے اس ماہ میں اپنی خوشنودی اور رضا سے قریب کر دیں۔ وجنبنی فیہ من سخاتک و ناکماتک، خداوند اس ماہ میں مجھے اپنی ناراضگی اور غضب سے بھی بچائے رکھ۔ یا اللہ، مجھے اس ماہ میں اپنی کتاب قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، بے رحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ذریعے مجھے ڈھانپ لے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ ماہ رمضان کے دوسرے روزے کی دعا جو نقل ہوئی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جی۔ اب چلتے ہیں جی آپ کی خدمت میں کل والا جو خطبہ ہمارا رہ گیا تھا اس کا بقیہ وہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ آج یہ خطبہ جہاں سے شروع ہوگا، کل ہم نے جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ اس میں ختم کیا تھا ہم نے کہ قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہ ڈرائے گا، اور تمہاری پشت گناہ کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہے، اسے زیادہ سجدے بجا لا کر ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ آج جہاں سے آغاز کریں گے، اس کی جو ہائیڈنگ ہے، اس کا جو عنوان ہے، یعنی اسی خطبے کے دوران پھر افطار کا ثواب لوگوں کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو خدا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اور اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر لکھا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب لوگ تو اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کھجور کے آدھے دانے یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرانے کے ذریعے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیونکہ خداوند عالم یہی ثواب اس کو عنایت فرمائے گا جو اس سے زیادہ کی قدرت رکھتے ہوئے افطار کرائے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھنی ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھیے گا کہ دسترخوان پر 10 قسم کے یا 20 قسم کے کھانوں سے دسترخوان کی برکت کو ناپا نہیں جا سکتا۔ وہ دسترخوان کی برکت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنے قسم کے کھانے پڑے ہیں۔ روایات کے اور آثار کی روشنی میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ دسترخوان کی برکت جو ہے وہ اس چیز سے جانچی جاتی ہے کہ اس پہ کھانے والے ہاتھ کتنے ہیں، بیٹھے کتنے لوگ ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی معیار نہیں رہا کہ آپ نے جناب افطار کرایا تو اس میں سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، کھجوریں، روح افزا اور پتہ نہیں طرح کے پیٹیز، یہ وہ نہیں۔ یہ اچھی بات ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہے جتنی خدمت کر سکیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ اس دسترخوان پر فقراء کتنے موجود ہیں، مساکین، ایسے لوگ جو کہ عام دنوں میں یہ نہیں بیچارے افورڈ کرتے، وہ کتنے موجود ہیں، معیار یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں
حسن اخلاق کے بارے میں اور احسان اور صلہ رحمی کے بارے میں کہ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے تو اسے اللہ رب العزت قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے قدم وہاں پھسل رہے ہوں گے۔ اور جو شخص اپنے غلام سے اس مہینے میں نرمی سے پیش آئے، یعنی اس وقت غلام تھے، آج ملازمین کے آپ سٹاف کے اس میں سے لے لیں جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، کہ جو شخص اپنے غلام سے اس مہینے میں نرمی سے پیش آئے اور اس سے کم خدمت لے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ لے گا۔ یعنی آپ نے ادھر اس سے کم خدمت لی، رمضان کا حیا کیا، رمضان کی احترام میں آپ نے جناب اس کی ڈیوٹی آورز کم کر دیے یا اس کا کام کا برڈن کم کر دیا، ادھر کیا ہوگا قیامت میں آپ سے حساب بھی اسی طرح لیا جائے گا، کم کر کے آسانی سے لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو وہ قیامت کے دن خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی ادھر لوگ آپ کے شر سے محفوظ رہے، آپ کی تکالیف سے محفوظ رہے، ادھر قیامت میں آپ اللہ کے غضب سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو مہربانی اور عزت کی نگاہ سے دیکھے گا تو خداوند عالم اس شخص کو قیامت کے دن عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یعنی آپ دیکھتے جائیں، دیتا جا ادھر لیتا جا، جو ادھر کرتے جائیں گے اس ماہ مقدس میں انشاءاللہ۔ اور اس ماہ مقدس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں بس اسی رمضان میں وہ ہے، یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے، یہ ہمارے اصلاح نفس کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، متوجہ ہونے کا، یہ ایک جو پیریڈ آتا ہے 30 دنوں کا، اس کا اثر باقی 11 مہینوں پہ نظر آنا چاہیے۔ تو آپ ادھر کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ادھر اللہ قیامت والے دن آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آپ ادھر کسی کا بوجھ ہلکا یہ سوچ کے کہ چلو یار رمضان شریف ہے، اللہ نے میرے پہ اتنے لطف و عنایت کی ہیں، اس مہینے میں میرا اتنا وزن کم کر دیا، ایک نیکی کرتا ہوں 70 گنا اجر لیتا ہوں یا 100 گنا اجر لیتا ہوں، جی میرا سونا عبادت ہے، میرا سانس لینا تسبیح ہے، تو چلو یار مخلوق خدا کو بھی میں آسانیاں دوں۔ تو ادھر آپ آسانیاں دیتے جائیں، ادھر سے وصول کرتے جائیے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، جو شخص اس مہینے میں صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار مستحکم رکھے، خداوند عالم اس پر قیامت کے دن اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قطع رحمی کرے یعنی اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دے، قیامت والے دن پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم، وہ بھی ٹھہرایا جائے گا۔ ادھر تو نے قطع تعلق کیا، ادھر اب تیرا تعلق قطع ہو گیا۔ پھر فرمایا واجب اور مستحب نماز کے ثواب کے ذیل میں کہ جو شخص اس ماہ میں مستحب نمازیں پڑھے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے برات نامہ عنایت اس کو فرما دے گا، جنت سے برات، آزادی، چھٹی انشاءاللہ، جو شخص اس ماہ میں مستحب اور واجب نمازوں کا خیال کرے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک واجب نماز بجا لائے گا تو اس شخص کو اس شخص جتنا ثواب ملے گا جس نے کسی دوسرے مہینے میں ایک دن میں 70 نمازیں پڑھی ہوں۔ ماہ رمضان اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لطف و عنایات کیا کیا ہوتی ہیں اس ماہ میں، اللہ رب العزت یعنی ایک نماز ماہ رمضان میں ایک واجب نماز ادا کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے رمضان کے علاوہ 70 نمازیں ایک ہی دن میں پڑھ ڈالی۔ تلاوت قرآن اور درود شریف کے ثواب کا سن لیجئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے گا تو خداوند عالم اس کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جبکہ لوگوں کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کو پڑھے تو اس کے لیے دوسروں مہینے میں قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا۔ اے لوگو، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے پڑے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو انہیں تم پر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند پڑے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ یعنی ان اعمال سے بچو جو جنت کے دروازے بند ہونے کا سبب بنے یا جہنم کے کھلنے کا سبب بنے، یہ سمجھانے کا مفہوم، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور شیاطین کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑا جا چکا، پس اللہ رب العزت سے سوال کرو کہ انہیں تمہارے اوپر مسلط نہ کرتے۔ دیکھیے شیطان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ ایک بیرونی طور پہ ہم سے مسلط ہوتا ہے، ایک خناس کی صورت میں ہمارے اندر جو ہم نے پالا ہوا ہے، یعنی ایک نفس ہمیں معصوم نفس ملا تھا، ہر بچہ پیدا ہونے والا معصوم ہے۔ اب وہ جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ ہم نے پالا، وہ میری ٹریننگ ہے 40-42 سال کی کہ میں نے اس کو کدھر لگا دیا۔ وہ خناس کی صورت میں شیطان بن چکا میرا نفس، یا وہ درمیانی راہ میں ہے، یا وہ نفس لوامہ کی صورت اختیار کر گیا، یا نفس ہمارا، یہ ہمارے اس میں۔ تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تم پر اللہ کیوں مسلط کرے گا۔ بتانا سرکار اعظم یہ چاہتے ہیں، خاتم الانبیاء سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے کرتوت، ایسے اعمال نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ خود اوپر مسلط، اس کی ٹریننگ ہے نا، 11 ماہ کی ٹریننگ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے اوپر اس کے اثرات جو ہیں یا اس کی تعلیمات جو ہیں یا جس طرف وہ تمہارے اوپر پھر سے مسلط نہ ہو جائے، اس لیے اللہ سے رحم مانگو کہ اللہ پناہ میں رکھیں۔ پھر فرماتے ہیں جناب امیر کائنات کہ میں نے کھڑے ہو کر اسی اسنا میں، جب یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو مولا کائنات کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کہ یا رسول اللہ، اس ماہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟
माह रमजान में। अब ये सुनिए, आपने फरमाया है अबुल हसन, इस महीने में अफजल तरीन अमल मुहर्रमात इलाहिया से परहेज करना है। मुहर्रमात इलाहिया जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर हराम करार दिया सारे दिनों में, ये नहीं कि सिर्फ रमजान में, लेकिन इस माह में खसूसी उसकी रियायत करना, यानी खसूसी तौर पे उसका एहतराम करना कि नहीं आगे पीछे चले कमी बेशी अल्लाह उससे भी बचाए, लेकिन इस माह में तो बिल्कुल मैंने जनाब उस तरफ, ये सबसे अफजल तरीन अमल। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो, आंसू आ गए। मैंने पूछा, यानी मौला अली ने पूछा, ए रसूल खुदा आप किस बात पर रोए हैं? तो फरमाया, ए अली, इस माह में जो सलूक तुमसे रवा रखा जाएगा मैं इसके लिए रो रहा हूँ। तुम हालत नमाज में हो गए, हाय। इसी इसना में एक अवलीन शकी तरीन इंसान से भी शकी तर और नाकाए कौम समूद को कत्ल करने वाले का भाई उठेगा और तुझे ऐसी ज़रबत लगाएगा जो तेरी दाढ़ी को रंगीन कर देगी। अमीरुल मोमिनीन अर्ज करते हैं, फिर मैंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या इस मौके पर मेरा दीन तो सलामत होगा? सुभान अल्लाह, सुबह आ जाएं आप वो जो मौला अली के नाम पे, मौला अली की मोहब्बत के नाम पर, मौला अली की कीदत और इश्क के नाम पर ही दीन का उलिया बगाड़ते फिरते हैं, दीन को अहमियत नहीं देते। अब मौला अली की आप देख लें कि या रसूल अल्लाह बस इतना बता दें मेरा दीन महफूज होगा, सलामत होगा, इससे ज्यादा दीन का चाहने वाला बादर नबी खुदा अली जैसा है कौन? और इधर अली के नाम पे ऊपर क्या क्या उदम मचाया हुआ है आप खुद देख लें। उधर नमाज का मुकाबला अली अली से, उधर कुरान पढ़ने का मुकाबला अली अली से, उधर जनाब हज और उम्रे का मुकाबला उठा के ज़ियारात से, अब नमाज का मुकाबला अज़ादारी से। अब आप खुद देख लें कि मौला अली क्या पूछ रहे हैं। ये नहीं, मतलब अब मैं क्या बात करूं, पूछा तो क्या पूछा कि मेरा दीन महफूज रहेगा? फरमाया, हाँ अली, यकीनन तेरा दीन सालिम होगा। सुभान अल्लाह। इसके बाद फिर आपने फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में कहा कि या अली, जिसने तुझे कत्ल किया गोया इसने मुझे कत्ल किया, जिसने तुझे गज़बनाक किया इसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने तुझे दशनाम दिया इसने मुझे दशनाम, यानी बदजुबानी गालम गलूज। तो इसलिए कि तू मेरे हवाले से मेरा नफ्स है, तेरी मेरी रूह एक है। और इसके बाद और मौला कायनात की फ़ज़ाइल में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत के लिए मखसूस किया, ख़ातिमुल अंबिया बनाया, और तुझे अबुल आइमा खुद भी इमाम बनाया और अबुल आइमा बनाया। तू मेरा वसी है, तू मेरी औलाद का बाप है, यानी आपकी जो औलाद है अमीरुल मोमिनीन और जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह की, उसको ऑन करते हैं रसूल अल्लाह के वो मेरी औलाद है, मेरी औलाद कहलाएगी। तो इसके बाद जनाब ये खुतबा ख़त्म होता है। अब चलते हैं जी मुख्तसरन आपकी खिदमत में नमाज के हवाले से, जो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आखिरी हिस्से में कि हकीकी नमाज क्या है, हकीकी रोज़ा क्या है, गफलत से बेदारी, गुनाहों की बख्शिश, ये उन्वान से आज के इंशाल्लाह मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सूरह मुबारक अल मुदस्सर आयत नंबर 40 से 43। गुनाहगारों के बारे में बाहम, यानी गुनाहगार जो हैं वो बाहम एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि आखिर तुम्हें दोज़ख में कौन सी चीज़ ले आई? वो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते। फिर सूरह मुबारक अल-निसा में कहा आयत नंबर 103 कि ए मुसलमानों, तमाम नमाजों की खसूसन दरमियान वाली नमाज की पाबंदी करो और ख़ास अल्लाह की खातिर नमाज में कनूत पढ़ते हुए खड़े हो जाओ। फिर फरमाया, यकीनन नमाज ईमानदारों पर वक्त मुअय्यन करके फ़र्ज कर दी गई है, यानी अपने अपने मुकर्रर वक़्त पर फ़र्ज कर दी गई। और फिर फरमाया सूरह मुबारक मरियम में कि जनाब इस्माइल अपने घर के लोगों को नमाज पढ़ने और ज़कात देने की ताकीद किया करते थे। ये कुरान मजीद ने नमाज के फ़ज़ाइल और अहमियत बताई। इसके बाद जनाब अमीर से ही एक रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो रात के खाने को और ना ही किसी दूसरी चीज़ को नमाज पर तरजीह देते थे। जब नमाज का वक़्त हो जाता था आपकी कैफियत ये हो जाती कि गोया आप ना तो अपने किसी रिश्तेदार को पहचानते हैं, ना ही किसी दिलसोज दोस्त को नमाज की खातिर पहचानते हैं। यानी ऐसा नहीं कि कोई दिलसोज को करीबी आया तो नमाज उधर अदा नहीं, वो ऐसे हो जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके दो जहां पहचानते ही नहीं, नमाज अदा करते थे और नमाज को अपने तमाम अमूर पर खातिमुल अंबिया तरजीह देते थे। ये कौन बता रहे हैं? जनाब अमीर। क्या बता रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत नमाज के हवाले से। अब बुलाइए उनको जिन्होंने कहा कि जनाब नमाज का इतने दर्जे है तो आज़ादारी का, मजलिस का, और जिन बदबख्तों ने दौरान आज़ादारी नमाज बाजमात का तमाम करने को काम लाया था यजीदियत से, वो उस खतीब के फिक्र याद कीजिए, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, जिसने कहा था कि जनाब मैं आलम अरवा में समझ गया कि जब सैयद सज्जाद ने खुतबा शुरू किया, उधर मौज़न ने अज़ान देनी शुरू की दरबार यजीद में, मैं आलम अरवा में समझ गया कि जनाब क़यामत तक जो बंदा अज़ान और नमाज के नाम पर आज़ादारी को रोके वो यजीद है। और आगे से नारा हैदरी और वाह। ये सुन लें, जो सीरत ये थी खतीबों की, नाम नहाद खतीब वलायत अली की बातें, और ये खुद मौला अली की बात है भाई।
یہ میری کوئی بات لکھی نہیں ہے، جناب امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم الانبیاء سرکار نے، کہ نماز کی مثال ایسے ہے جیسے خیمے کا ستون، اگر ستون اپنی جگہ برقرار تو رسیوں، میخوں اور چادر کا فائدہ ہے، اگر ستون ہی ٹوٹ جائے نہ کوئی رسی فائدہ دے سکتی، نہ میخ اور نہ چادر۔ پھر فرمایا جناب امیر المومنین نے اپنی وصیت نامہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، پلر ہے، تھم ہے۔ پھر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی رسول اللہ سے اور مولا کائنات سے، یہ دونوں سے ثابت یہ الفاظ۔ اچھا جی، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھا کرو، یعنی قائم کیا کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے۔ انصار کا ایک نوجوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھا کرتا تھا اور اس کے ساتھ برائیوں کا ارتکاب بھی کیا کرتا تھا۔ یہ بات آقا کریم خاتم الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو حضور نے فرمایا کسی دن اسے اس کی نماز ان چیزوں سے روک دے گی، یعنی پڑھنے دو، تانے نہ دو کہ ادھر تو نماز کر رہا ہے، ادھر تو ادھم مچاتا پھرتا ہے، ادھر سے بے حیاں کرتا ہے، ادھر سے نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا اسے پڑھنے دو، ایک دن آئے گا کہ اس کی یہ نماز اس کو بے حیائیوں اور برے کاموں سے روک دے گی۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان نے خود غیرت آئی، خود شرم آئی، برائیوں سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی۔ یہ ہے وہ حقیقی نماز۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ادھر تک لے کے آنا تھا۔ حقیقی نماز، حقیقی سجدہ، وہ ایک بھی کافی ہو جاتا ہے انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے۔ جس دن ہمارے اندر یہ حیا آ گئی کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ادھر سے ہو رہا ہے، علی روحانی صاحب ادھر درس دے رہے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، ادھر جناب آپ کو عقائد آپ کے ٹھیک کرواتے، اور ادھر جناب ہر قسم کا ادھم مچایا ہوگا، تو لگا رہنے دیں علی روحانی کو۔ ایک نہ ایک دن اگر ضمیر زندہ ہوا تو وہ انشاءاللہ جگائے گا، خود بھی جاگے گا، مجھے بھی جگائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کو قائم کرنے کا ہمیں کہا ہی اس لیے گیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، پڑھنے کا آپ دیکھ لیں کسی جگہ وہ نہیں ہے، تسلسل قائم رہے نماز کا، فجر پڑھی ہے تو ظہر تک وہ ایک قائم رہے چیز، صبح میں اٹھا تھا، میں اللہ کے حضور پیش ہوا تھا، ظہر کو پھر پیش ہونا ہے، ظہر پڑھی ہے تو عصر تک وہ قائم رہے تسلسل، کہ نہیں عصر کو پھر منہ دکھانا، مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، عصر پڑھی ہے تو مغرب پڑھی ہے تو عشاء، یہاں تک کہ بندہ مومن اپنا پھر جو وہ سو جاتا ہے اپنا امور انجام دے کے جو بھی ہے، پھر فجر کے لیے تیاری۔ تو یہ جو قائم کرنا ہے اس کو سیکھنا ہمیں۔ حقیقی نماز اسی کی ہے جس نے نماز قائم کر لی، نماز کا تسلسل، نماز کے پیغامات اپنی زندگی میں نافذ کر لی۔ دیکھیں امام کا ایک قول ہے، امام صادق علیہ السلام کا، کہ کچھ لوگوں کو جیسے کھانا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جیسے کھانا کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، مشروبات پینے کی عادت، پانی شانی یہ وہ شربت، اسی طرح کچھ کو نماز ادا کرنے کی عادت ہو جاتی، ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ امام کے قول کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو نماز جو حقیقی نماز ہوگی اس کا سب سے پہلے تو قرآن نے ہمیں معیار دے دیا کہ اگر تمہیں وہ آہستہ آہستہ بے حیائی اور برے کاموں سے دور بھی ہو رہے ہو، نمازیں بھی اس کا مطلب ہے کہ حقیقی نماز ادا کر رہے ہو۔ اگر دونوں پیرالل چل رہے ہیں، ہم روٹین کے جھوٹ، منافقت، بری باتیں، گندی باتیں، تنگ کرنا، ظلم، یہ بھی جاری ہے، پنجگانہ نماز بھی جاری ہے، تو دونوں کام برابر جا رہے ہیں جی۔ مطلب کہ اس نماز حقیقی نماز نہیں بنی ابھی تمہاری جو تمہیں ان چیزوں سے، لیکن وہ بن جائے گی، اس کو چھوڑو نہیں۔ مفہوم حدیث یہ ہے۔ تو حقیقی نماز کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ حقیقی نماز ایک بھی اگر مقبول ہو جاتی ہے تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بھی بنا دیتا ہے، پنجگانہ قائم کرنے والا بھی بنا دیتا ہے، دوسری نیکیوں کی توفیقات بھی دے دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ کا میں نے کل آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کے اور امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، سب کے آپ کو بتائے تھے کہ حقیقی روزہ کیا ہے۔ تو آخر میں امام باقر علیہ السلام کے سے ہی اختتام کرتے ہیں آج کا درس کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، خدا نخواستہ نماز رد تو سب کچھ رد، گئیں بھی رضاداریاں بھی گئیں۔ سیدھی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں، فتویٰ میرے پہ نہ لگانا، امام کا قول سنایا، پھر گیا سب کچھ، نظر نیاز اور جناب کڑے شڑے، مندری شندری، بالی شالی اور دمالیں، سب کچھ گیا آپ کا، جن کو بقول آپ نے عنوان دیا ہوا ہے کہ جی یہ بھی عبادت۔ تو نماز عقیدہ توحید کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نماز سکھاتی یہ ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز سکھاتی یہ ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ عقیدہ توحید معلوم پڑا کہ ہر نیکی کی، ہر خیر کی، ہر عبادت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا عقیدہ رد، ہر چیز رد۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔